اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کی 30ویں پارے کی مختصر سورہ کی مختصر شرح جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی میں سورہ مبارکہ قریش جو قرآن کی مختصر ترین 4 آیتوں پہ یہ سورہ مشتمل ہے، 106 جو ہے وہ اس کا نشان ہے۔ اس سے پہلے کہ سورہ کے مطالب کے اوپر گفتگو کریں، اس سورہ کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے اور دنیاوی اعتبار سے اس کے کیا فوائد ہیں جو روایات کے اندر دکھائی دیتے ہیں۔ چھٹے امام سے روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ من اکثر من قراءات لإلاف قریش، کہ جس نے سورہ مبارکہ قریش کی تلاوت کو زیادہ کیا، یعنی زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کی، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں بلکہ کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کی، بعثہ اللہ یوم القیامہ علی مرکب من مراکب الجنہ، جب قیامت کے دن اللہ اس کو مبعوث کرے گا، اللہ اس کو قبر سے اٹھائے گا، تو اس موقع پہ اس کے لیے ایک سواری کا گویا انتظام کیا جائے گا، اور یہ کون سی سواری ہوگی؟ من مراکب الجنہ، جو جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہوگی۔ یہ جو ہے گویا اس کو سروس خدا دے رہا ہوگا اس انداز سے، یعنی بڑی ایک نعمت کی بات ہے۔ حتی یقعد علی مواعد النور یوم القیامہ، یہاں تک کہ یہ نور کی مسندوں میں سے ایک مسند کے اوپر بیٹھے گا اور جو ہے اس انداز سے پروٹوکول کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ چھوٹی سی سورہ ہے لیکن اتنا بڑا عظیم فائدہ۔ پھر ایک اور جو فائدہ اس کا ہمیں روایات کے اندر دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ مبارکہ قریش وہ سورہ ہے کہ جو انسان کے اگر کھانے پہ پڑھ کے اس کھانے کو تناول کرے تو یہ کھانا جو ہے وہ اس کے لیے اس کی برائیاں ختم ہو جائیں گی کھانے کی، اور اچھائیاں جو ہے اس تک پہنچیں گی۔ البتہ اس قسم کی روایات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ ڈائبٹیز کا مثال کے طور پہ مریض ہے، شوگر کا، اور جو ہے وہ گلاب جامن پہ جو ہے اس انداز سے یہ سورہ پڑھ کے کھا لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صحیح ہے، ایک حد تک جو ہے وہ اس کی برائیوں کو ختم کرے گی۔ انسان جو میڈیکلی اعتبار سے جو ریکمنڈیشنز ہیں اس کو ایسا نہیں ہے چھوڑے انسان کی بد احتیاطی کرے، لیکن بالآخر ایک حد تک اس کا ایک سورہ کا اثر ہوگا۔ اس کھانے کی برائیوں کو انسان اگر احتیاط کے ساتھ کھا رہا ہے تو ساتھ میں خاص طور پہ اس کی برائیاں دور ہو جائیں گی۔ روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ من قرأها علی طعام لم یر فیہ سوءا ابدا، کہ جو کھانے کے اوپر پڑھ کے اس کو کھانے کو کھائے تو اس کھانے کے اندر جو ہے برائی کو نہیں دیکھے گا اور برائی نہیں پائے گا۔ آغاز ہوتا ہے سورہ کا لی ایلاف قریش، ایلاف یم رحلۃ الشتاء والصیف، جیسا کہ سورہ کے نام سے واضح ہے اس کے اندر جو ہے قریش کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور قریش کے کس بارے میں؟ قریش کے اوپر جو خدا نے نعمت نازل کی اس کے بارے میں خدا بات کر رہا ہے، لیکن وہ کون سی نعمت ہے، وہ کون سا فعل تھا، یہ سورہ کے اندر بیان نہیں کیا۔ یہ تو بیان کیا کہ ایک فعل انجام دیا قریش کی راحت کے لیے، لیکن وہ کون سا فعل ہے وہ بیان نہیں کیا۔ لہٰذا یہ وہ سورہ ہے کہ جو بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے سورہ مبارکہ فیل کے ساتھ۔ اسی وجہ سے مفسرین میں ایک بحث ہے، اور وہ یہ کہ یہ اور سورہ فیل ایک سورہ ہیں یا 2 الگ سورہ ہیں، کیونکہ لفظی طور پہ بھی اور معنوی طور پہ بھی بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے سورہ مبارکہ فیل کے ساتھ۔ اور وہ کیسے بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے؟ لی ایلافی قریش، ہم نے ایک فعل انجام دیا، وہ فعل کیا ہے وہ بیان نہیں کیا۔ یہ سب کس لیے تھا؟ قریش کی راحت کے لیے، قریش کی الفت کے لیے سرزمین مکہ سے۔ یہ سرزمین مکہ سے یہ مفسرین نے بیان کیا، آیت کے اندر نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے جو قریش کی آسانی کے لیے ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز آیت کے اندر بیان نہیں ہوئی، پوری سورہ کے اندر بیان نہیں ہوئی۔ لہٰذا ہمیں لیکن جب قرینے کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس کو ملاتے ہیں کہ کیا بات ہے، کس چیز سے کنیکٹڈ ہے معنی، تو سمجھ میں آتا ہے مفسرین، تمام مفسرین نے بات کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ جو ہم نے ابرہہ کے لشکر کے اوپر ان کو فتح دی، مکے والوں کو ابرہہ کے لشکر کو جو ہے اسو معقول بنا دیا، جو ہے وہ چبائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا، یہ سب ہم نے کیوں کیا؟ لے ایلافی قریش، تاکہ قریش کے لیے جو ہے وہ باعث الفت بن سکے یہ سرزمین۔ لہٰذا معنوی طور پہ کس سے کنیکٹڈ ہو گئی؟ سورہ مبارکہ فیل کے ساتھ۔ اس لیے بعض مفسرین نے کہا کہ یہ دونوں ایک ہی سورہ ہیں، 2 الگ الگ صورتیں نہیں ہیں۔ یہ تو معنوی طور پہ۔ لفظی طور پہ کیسے کنیکٹڈ ہے؟ تو ہمیں بہت ساری صورتوں میں معنوی طور پہ کنیکشن دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کبھی یہ بحث نہیں ہوتی
کہ یہ جو ہے وہ ایک سورہ ہے یا دو صورتیں ہیں، لیکن یہاں پہ لفظی طور پہ بھی کنیکٹڈ ہے. اور وہ کیسے کہ آغاز ہو رہا ہے لی ایلافی، لام ہے سب سے پہلے، لام جارہ جس کو نحو میں کہا جاتا ہے، یعنی جو بیسیکلی کسی چیز کی علت بیان کرتا ہے، کسی چیز کی ریزننگ بیان کرتا ہے. مثال کے طور پہ انسان کہے میں نے دوا کھائی تاکہ مجھے شفا ملے، یہ جو تاکہ کا معنی ہے عربی کے اندر لام کے ذریعے سے لایا جاتا ہے. تو یہ لام کا جو ہے اس طریقے سے معنی ہے. اب یہ وہ کون سی چیز ہے، یعنی لام کنیکٹ ہوتا ہے جس کو کہتا ہے عربی کے اندر متعلق ہے. ہر حرف جارہ کا ایک متعلق ہوتا ہے جو کنیکٹ ہوتا ہے کسی اور لفظ سے. تو یہ لام کس سے کنیکٹ ہو رہا ہے، یہ لام کا متعلق کیا ہے، سورہ کے اندر موجود نہیں ہے. تو یہاں پہ مفسرین بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ جو سورہ فیل کے اندر بیان کیا کہ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ہم نے جو ہے ان کو بھوسے کی طرح بنا دیا اور جو ہے اس کے اوپر ابابیل کو بھیجا، یہ لام اس سورہ کے ان الفاظ سے متعلق ہے. لہٰذا یہاں پہ بحث چڑھ گئی کہ یہ ایک سورہ ہے یا دو صورتیں. اور اسی بنا پہ ہمیں جو ہے وہ بعض ایک مجتہدین کے فتاوے بھی اس انداز سے دکھائی دیتے ہیں کہ انسان جب نماز میں اس سورہ کو پڑھے، سورہ فیل کو تو سورہ قریش کو پڑھے، سورہ قریش کو پڑھے تو سورہ فیل کو پڑھے. یعنی یہ پیئر ہیں جو سورہ نماز کے ساتھ پڑھی جائیں گی. یہاں تک آیت اللہ ثانی کا بھی فتویٰ نہیں ہے، لیکن احتیاط واجب جو ہے نا اس انداز سے لگائی ہے کہ اگر انسان نماز میں سورہ فیل پڑھے تو سورہ قریش بھی پڑھے، اور سورہ قریش پڑھے تو دونوں مل کے ایک سورہ شمار کی جائیں گی. خلاصہ کہ اس کے اندر بات کی جا رہی ہے قریش کے اوپر ایک رحمت اور ایک نعمت خدا نے نازل کی. اس کو کیوں نازل کیا، اس کا مقصد کیا تھا اس نیکی کا قریش کے ساتھ، لے ایلافی قریش، تاکہ قریش کو جو ہے وہ الفت اور محبت پیدا، ایلاف کا مطلب ہے الفت اور جو ہے وہ محبت اور ایک لگاؤ پیدا ہونا. اچھا، یہ لگاؤ کس سے پیدا ہوا، سرزمین مکہ سے، کیونکہ جو قریش کا مرکز تھا. اب سورہ فیل میں جب ابرہہ کے اوپر یہ لشکر آیا تو اس کے ذریعے سے قریش کا لگاؤ کیسے پیدا ہوا، کیونکہ انسان اس زمین پہ رہتا ہے جس زمین پہ امن ہو. قریش سرزمینی مکہ پہ کیوں رہ رہے تھے، اس وجہ سے سرزمین مکہ پہ رہ رہے تھے کیونکہ امن و امان کی جگہ تھی. یہاں پہ بیت خدا موجود تھا، خانہ کعبہ موجود تھا. اگر اس زمین پہ آ کے ابرہہ ان کے گھر کو برباد کر دیتا، خدا کے گھر کو ڈھا دیتا، اس زمین کا امن ختم کر دیتا، تو پھر یہ زمین جو ہے قریش کے رہنے کے لائق نہیں بچتی اور قریش اس زمین سے اٹھ کے جو ہے وہ چلے جاتے. لہٰذا خدا نے ابرہہ سے ان کو بچایا تاکہ اس زمین سے ان کی محبت، اس زمین سے ان کا لگاؤ باقی رہے اور اس زمین پہ یہ باقی رہیں اس انداز سے. اور یہ خدا نے ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو بے گھر ہونے سے بچا لیا. اس انداز سے خدا نے جو ہے وہ ان کو سرزمین مکہ سے بے گھر ہونے سے بچائے رکھا. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کہ ایک تاریخی معلومات ہے وہ ہے کہ قریش کو قریش کہنے کی وجہ کیا ہے. حالانکہ یہ قبیلہ جو ہے وہ ولد النضر کا ہے، نضر ابن کنانہ، جو کہ قریش جد اعلیٰ تھے، رسول خدا کے اجداد میں سے تھے، ان کی نسل سے قبیلہ چلا. تو اس کو قریش کہنے کی وجہ کیا ہے. تو یہاں پہ جو ہے مختلف وجوہات ہیں جو مفسرین مختلف بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں قریش کو قریش کہنے کی وجہ. پہلی ایک جو ابن عباس سے نقل کی گئی، جب آپ سے سوال پوچھا گیا کہ قریش لما سمیت قریش قریشہ، قریش کو قریش کیوں کہا گیا، تو بیان کیا کیوں کہا کہ قریش جو ہے وہ ایک مچھلی کا نام ہے جو سمندر کے اندر ہے، اور یہ جو ہے وہ بہت بڑی مچھلی ہے، من اعظم دوابہ، یہ جو ہے وہ بڑی ترین مچھلیوں میں سے ایک مچھلی ہے کہ لا تمر من شیء، کسی بھی چھوٹی شے کے پاس سے نہیں گزرتی الا یہ کہ اس کو کھا لے. کیونکہ قریش بہت بڑا قبیلہ تھا اور یہ اپنے اس بڑے قبیل ہونے کا غلط استعمال بھی اٹھاتے تھے، غلط فائدہ بھی اٹھاتے تھے، اور کمزوروں کو جو ہے وہ بعض اوقات ان سے مس یوز بھی کرتے تھے، ان کا سامان لوٹ لیا، اس طریقے کے افعال بھی یہ انجام دیتے تھے. لہٰذا اس کو کیا کہا گیا، ان کو قریش کہا گیا. پہلا معنی. دوسرا معنی قریش کہنے کی بعض ایک نے وجہ یہ پیش کی کہ قریش کا ایک جو لغوی معنی جو بیان کیا گیا، ایک تو مچھلی جیسا پیش کیا، ایک معنی کیا ہے کسب کرنا، چیزوں کو جو ہے وہ بیچنا خریدنا. اب کیونکہ اب جیسے سورہ میں بھی آگے بیان کریں گے، کیونکہ قریش جو ہے وہ سرزمین مکہ پہ رہتے تھے اور مکہ کی زمین کے اندر زراعت نہیں ہوتی تھی، لہٰذا ان کا گزر بسر کیسے تھا، گزر بسر جو ہے وہ تجارت کے اوپر تھا. شام سے تجارت کرتے تھے، یمن سے تجارت کرتے تھے، اور تجارتی قافلے تھے جو قریش کے مکے سے کبھی شام جاتے تھے، کبھی یمن جاتے تھے
کہ جس کی بیسس پہ ان کا جو ہے وہ گزر بسر ہوتا تھا۔ تیسری وجہ جو پیش کی قریش کو قریش کہنے کی وہ یہ کہ قریش لغت میں اجتماع کو کہتے ہیں، یعنی منظم انداز سے کہیں بھی لوگ جمع ہوں تو اس کو کہتے ہیں قریش، کیونکہ یہ بہت بڑا قبیلہ تھا مکے کے قبیلوں میں سے، اور بڑے ایک منظم انداز سے ان کی جو ہے وہ آپس میں ارتباط تھا، لہٰذا اس کو جو ہے وہ قریش کہا گیا۔ اب سوال یہ کہ پہلی آیت کیا، لإِلاَفِ قریش، ہم نے یہ فعل انجام کیوں دیا؟ تاکہ قریش کی الفت کے لیے، قریش کے لگاؤ کے لیے۔ مفسرین نے بیان کیا کس چیز سے لگاؤ؟ سرزمین مکہ سے لگاؤ۔ پھر إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اور خاص طور پہ لگاؤ کب ہو کہ جب یہ گرمی اور سردی کے سفر کریں۔ یہاں پہ جو ہے وہ مفسرین بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ قریش سال میں 2 سفر کرتے تھے، کیونکہ زمین مکہ جو تھی وہ اس لائق نہیں تھی کہ وہاں پہ جو ہے وہ کھیتی باڑی اگ سکے اور ان کا گزر بسر صرف سرزمین مکہ سے ہو سکے، لہذا سال میں ان کو 2 سفر کرنے پڑتے تھے۔ ایک سفر گرمی میں ہوتا تھا اور ایک سفر جو ہے وہ سردیوں میں کرتے تھے۔ گرمی میں یہ لوگ سفر کرتے تھے یمن کی جانب، گرمی میں سفر کرتے تھے شام کی جانب، اور سردی میں سفر کرتے تھے یمن کی جانب۔ کس لیے؟ تاکہ جو ہے وہ تجارت کر سکیں، یہاں سے سامان کچھ وہاں پہ لے کے جاتے تھے، وہاں سے خرید کے واپس یہاں پہ لاتے تھے، اس طریقے سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ خاص طور پہ یمن اور شام کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اسٹریٹجیکلی اور جغرافیکلی دیکھا جائے تو یمن اور شام آج بھی بڑے کی پوائنٹس پہ ہیں دنیا کے اعتبار سے۔ یمن دیکھا جائے تو بحر احمر ریڈ سی کے پاس ہے، جہاں سے جو ہے وہ آج بھی دنیا کی بہت بڑی ٹریڈ گزرتی ہے، تو ایک بہت بڑا ٹریڈ پوائنٹ تھا اس اعتبار سے، کیونکہ بحر احمر کنیکٹ کرتا ہے دنیا کے مختلف سمندر کو، اور ہاٹ واٹر جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے اس اعتبار سے۔ شام کیا ہے؟ شام ویسٹرن ورلڈ اور ایسٹرن ورلڈ کو ملانے کی پوائنٹ ہے، یعنی جہاں سے پورا عرب کی دنیا اور اس طرف کا حصہ جو ہے وہ یورپ سے ملتا ہے، اس ایریے کو ملانے کی بہت بڑا کی پوائنٹ ہے۔ اس اعتبار سے شام کی اپنی جگہ جو ہے وہ ایک اہمیت ہے جغرافیکلی اگر دیکھی جائے، اسٹریٹجیکلی۔ لہٰذا کیا ہے، یہ یمن جاتے تھے وہاں سے ان کو فائدہ تھا، شام جاتے تھے وہاں سے ان کو فائدہ تھا۔ اس زمانے میں 2 بہت بڑے مرکز تھے تجارت کے۔ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، قرآن کہتا ہے کہ ان کو گرمی اور سردی کے سفر میں جو ہے وہ خاص طور پہ ان کی الفت کے لیے۔ اب گرمی اور سردی کے سفر میں ان کو کیسے الفت ملتی تھی؟ یہاں پہ جو ہے وہ مختلف نکات ہیں جو مفسرین نے بیان کیے۔ پہلا نقطہ تو یہ کہ جب یہ مکے سے اٹھ کے شام جاتے یا مکے سے اٹھ کے یمن جاتے تو وہ تجارتی مراکز تھے۔ جو تجارتی مراکز ہیں وہ ایک پوائنٹ آف اٹریکشن ہوتا ہے باقی لوگوں کے لیے، جس طریقے سے پاکستان میں شہر کراچی ہے، یہاں سے ایک تجارت ہوتی ہے، تو لہٰذا پورے پاکستان کی جو ہے وہ پوائنٹ آف اٹریکشن ہے، اس اعتبار سے لوگ آنا چاہتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ بزنس کے مواقع زیادہ ہیں، اس قسم کی چیزیں زیادہ ہیں۔ تو یہ کیا تھے، یہ جب شام جاتے تو بالآخر ان کے دل میں بھی یہ خیال ہے کہ ہم وہاں پہ رک جائیں، تو خدا نے کیا کیا، مکے کے نظام کو باقی رکھا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر مکے کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے تو اس سے یہ لوگ جب شام جائیں تو شام میں ہی رک جائیں۔ ان سفر کے درمیان الفت باقی رہے کہ اس سے مکے اور مدینے سے۔ ایک معنی یہ پیش کیا۔ دوسرا ایک معنی جو اس کی آیت کے ذیل میں پیش کیا کہ ابرہہ کے لشکر کی وجہ سے جب یہ بات آئی، کیونکہ ابرہہ بہت بڑا جو ہے وہ بہت طاقتور آدمی تھا اور اپنے زمانے میں بہت قدرت رکھتا تھا، جب اس کی وجہ سے اس کا لشکر جو ہے وہ زمیں بوس ہو گیا اور اس طریقے سے بھوسا بن گیا، اور اس کے اتنے بڑے بڑے ہاتھی جو عرب کے لیے ویسے ہی ایک نئی چیز تھی، ہاتھی جو ہے وہ عرب میں معروف نہیں تھا، گھوڑے کی سواری معروف تھی، لیکن بالکل ایک نئی قسم کی چیز ہاتھی لے کے آیا تھا۔ تو اس ہاتھی کی سواری کی وجہ سے جب یہ قصہ اس طریقے سے معروف ہوا کہ اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا، تو خود بخود اس مکے کی عظمت بڑھ گئی لوگوں کی نگاہ میں، اور ان کی ویلیو جو ہے وہ بڑھ گئی مکے والوں کی، کیونکہ کعبے کے متعلق واقعہ تھا، تو جو کعبے کے متولی تھے ان کی خود بخود عزت بڑھ گئی، اور کعبے کے متولی قریش تھے۔ اب لہٰذا جب بھی یہ گرمی اور سردی کے سفروں پہ شام میں جاتے تو وہاں پہ ان کو ایک الگ سے رسپیکٹ ملتی، ایک الگ سے عزت ملتی کہ بھائی کون یہ کعبے والے ہیں، کعبہ کون، کہ جہاں پہ ابرہہ کا لشکر جو ہے تباہ و برباد ہوا تھا۔ لہٰذا کیا دکھائی دیتا ہے کہ
اس ابرہہ کے اوپر عذاب کی وجہ سے ان کو گرمی اور سردی کے سفر میں خاص طور پہ الفت اور راحت ملی، کس اعتبار سے کہ جب یہ سفر پہ جاتے تو ان کو عزت ملتی۔ یہ دو وجوہات ہیں جو مفسرین نے پیش کی، کس طریقے سے ان کو گرمی اور سردی کے سفر میں آسانی ہوئی۔ پس اب قریش کا کام کیا ہے؟ یہ تو خدا کی نعمت ہو گئی ان کے اوپر، اب قریش کیا کریں؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ جس گھر کے متولی ہیں، جس گھر سے ان کو عزت مل رہی ہے، جس گھر سے جو ہے وہ ان کے اوپر برکتیں نازل ہو رہی ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ یہ کون ہے؟ کہ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ جس نے ان کو دو نعمتیں خدا ذکر کی، اطعمہم من جوع، بھوک و پیاس سے جو ہے وہ محفوظ رکھا اور کھانا دیا بھوک میں، وآمنہم من خوف، اور خوف سے جو ہے وہ امان میں دیا، یعنی اس وجہ سے ان کا تجارت کا سلسلہ بھی باقی رہا، اور اسی وجہ سے یہ خوف سے امان میں آیا۔ یعنی ابرہہ جو اتنا بڑا لشکر لے کے آیا تھا، پورے مکہ کی آبادی کو تباہ و برباد کر دیتا، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، لیکن وہ خدا تھا کہ جس نے ابابیل کو بھیجا، وہ خدا تھا جس کی سبب سے جو ہے وہ یہ لوگ امن و امان کے اندر آئے۔ خدا بند متعال سے دعا ہے کہ اس سورہ کے مطالب پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔